تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. ایک کراچی کا سخت لونڈا, ماشاء اللہ, ہائٹ شائٹ, چوڑا چھوڑا, یہ وہ دس دیٹ. ماڈلنگ میں آنے سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے, مطلب کہ ڈائریکشن کہاں جا رہی تھی؟ بیکاز یور فادر, اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے, انہوں نے جاب ہی کی, تو وہ آپ کی لائن سے کوئی انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ تو تھا نہیں. میرے فادر ایکٹنگ کری انہوں نے, تھوڑی بہت کی. طلعت حسین صاحب کے ساتھ, غلام محی الدین صاحب کے ساتھ, تو ان کو مجھے نہیں پتا تھا. ہاں, ان کو بڑا شوق تھا, اور وہ اس ٹائم پر لائیو ڈرامے ہوتے تھے, وہ پورا اسکرپٹ پڑھ کے اور لائیو کرنا. تو انہوں نے کوئی 4-5 ڈرامے کیے. انہوں نے کہا یار اس میں تو بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو ہاں, اور اس وقت پیسے بھی کوئی خاص نہیں ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی, بٹ ہی وانٹیڈ می ٹو پرسو دس. آپ کا پہلا ایکسپوجر کیا تھا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے, مطلب ٹیلی ویژن کی طرف سے؟ یار میں نے اسٹارٹ کیا تھا ماڈلنگ سے, تو بہت شوق تھا ماڈلنگ کا. میں گیا ایک اسٹوڈیو میں جا کے پکچرس کے, موٹا بہت تھا نا, تو میں نے کہا یار اتنا موٹا ہوں تو ماڈلنگ تو کر نہیں پاؤں گا, شکل ہی نہیں نظر آتی تھی, ظاہر ہے اتنی چربی تھی. تو پہلے اپنے اوپر کام کیا بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. آئی واز 14-15 ایئرز اولڈ, کافی موٹا تھا, تو اسٹرگل کی. ایکٹیو تھا, لیکن اسپورٹ سارے کھیلتا تھا, اور بہت اچھے لیول کے کھیلتا تھا, بہت ایکٹیو تھا. تو کرکٹ, بیڈمنٹن, اسکواش, سارے گیمس کھیلتا تھا. تو اپنا وزن کم کیا, وزن کم کر کے پھر اسٹوڈیو جا کے تصویریں کھنچا کے پھر میگزین کے آفیسز میں دے دیتا تھا. مینس کلب اس وقت ایک میگزین ہوتا تھا, اس کے اوپر آنا واز اے بگ ڈیل. اس کے اندر آ جائیں آپ, یا اس کے, اور یہ کراچی میں آتا تھا, کراچی میں ارشد ترین یوز ٹو اون اٹ, اور اس میگزین تک پہنچنا تھا مجھے کسی طرح. تو میں نے کہا یہاں سے ہی اسٹارٹ کروں گا. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنی پکچرز بھیجیں. سو وہاں سے مجھے ان کے بزنس مینیجر کی کال آئی کہ آئیں ذرا ملیں آ کے. میں گیا, لگا کے, ہاں, میرے کالج سے قریب ہی تھا ان کا آفس. چلا گیا جناب, جا کے ملا. انہوں نے کہا یار ایک شوٹ ہے وہ ٹریک سوٹس کا, وہ کرنا ہے. فوٹوگرافر ندیم خان, اور ندیم اس وقت بہت پاپولر. میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست ہو جائے گا کام. بن گئی بس. تو گیا میں, شوٹ کیا, اور وہ بہت اچھا آیا شوٹ. اندر کوئی 6 پیجز آئے اس کے. چیتا برانڈ تھا نشمیہ کا, نشمیہ ندیم کا, ان کا برانڈ ہوتا تھا. ہمایوں وہاں جاب کرتا تھا ان کے ساتھ. اس وقت پتہ نہیں ہمایوں تھا ادھر یا نہیں, بٹ بہرحال تو وہاں پر میں نے, وہ میرا پہلا اسٹارٹ تھا. پھر وہ میرا اچھا آیا کور, تو پھر اس کے بعد لوگوں نے نوٹس کیا, جو فیشن انڈسٹری کے لوگ تھے. پھر مطلب جوان چوڑا شوڑا بندہ یہ وہ. پھر اس کے بعد مجھے ایڈ مل گیا, 2-3 ایڈ ملے. وہ مطلب اتنے نوٹس نہیں ہوئے. ایک مجھے ایڈ ملا شیونگ کریم کا, وہ اتنا نوٹس ہوا کہ لوگوں نے, وہ جو تولیہ لے کے, وہ بائک والا سیمی پاشا تھی اس میں. تو وہ جب ایڈ آیا نا, سو میں خود پریشان ہو گیا. لوگ پہچاننا شروع ہو گئے, بھائی سڑک پہ نکلوں گے, یہ تو اس ایڈ میں آتا ہے لڑکا, یہ تو اس ایڈ میں آتا ہے. تو تھوڑا سا ہائٹ وائٹ تھی, رنگ شنگ, یہ بلڈ شلڈ بنی ہوئی تھی, تو ایکسرسائز شروع کر دی تھی, تو لوگ نوٹس کرتے تھے. پھر وہاں سے مجھے ماڈلنگ کی آفر, وہ ایک, اور آپ انجوائے کرنا شروع, مطلب ہاں مزہ. ماڈلنگ کے وقت اس وقت آپ کا تھا کہ یار میں نے مطلب ٹیلی ویژن کی طرف جانا ہے, یا صرف ماڈلنگ میں آپ خوش تھے؟ نہیں, ماڈلنگ میں میں خوش تھا. پھر مجھے فیشن شوز کی آفر آئی, ریمپ اسٹارٹ ہوا, تو بھائی پھر میں ون آف دا بیسٹ ریمپ ماڈلس ہوتا تھا. ہر فیشن شو میں ہوتا تھا. ہر ویک جو ہے وہ ڈان کے وہ جو سنڈے میگزین آتا تھا, اس میں پکچرز ریمپ, وہ ہمارے کیٹ واک کی اور وہ ساری فیشن شوز کی ہوتی تھیں. وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ جب ایڈ ملا تو ریکگنیشن بنی. تو وہااں سے ایڈ کو دیکھ کے پھر پی ٹی وی سے مجھے سب سے پہلے آفر آئی یا عروسہ ڈرامے کی, جو کہ بعد میں عدنان نے کیا. تو وہ کیونکہ آپ نے کشکول کیا, ہاں, تو عروسہ ڈرامے کی آفر آئی. میری امی نہیں مانی, تو امی کہنے لگی کہ تمہارے ابا بھی جاتے تھے, یہ سارا دن ساری رات وہاں شوٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے بھائی, اس میں یہ نہیں کرنا کام تمہیں. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں بڑا تھوڑا وہ ہو گیا, ڈی موٹیویٹ ہو گیا. ہاں, تو اور وہ پھر میں نے بجیا کو منع کیا. بجیا مطلب عدنان بھائی نے ہمیشہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. اصل میں ہم دونوں ایک ہی ایج گروپ, ایک ہی طرح کا, ظاہر ہے وہ لک شوک, اور وہ ایک آپ کی نیت اچھی, ان کی بری نہیں, ایسا نہیں تھا, بری نیت نہیں تھی اس کی. دیکھیں قسمت کی بات ہوتی ہے, جس کو جو کام مل جائے. عدنان کی قسمت میں تھا وہ پلے. پھر اس کے بعد عدنان کو آفر ہوئی, عدنان نے کر لیا. اور پھر مجھے دوبارہ, پھر میرا دوسرا شیونگ کریم کا ایڈ آیا اسی برانڈ کا. تو پھر مجھے
دوبارہ فون آیا کاظم پاشا صاحب کا, وہ کہنے لگا بھائی بس کر دو یار, کیا کریں, یہ یار ادھر آؤ, ملنا ہے مجھے, ڈرامہ ہے وہ کرو گے. میں چلا گیا. اب میں اس وقت تک کافی ٹاپ ماڈل ہو گیا تھا, تو میں وہاں پر گیا, میں نے جا کے اسکرپٹ لی, میں لے کے گیا گھر. امی نے کہا یار پھر لے کے آ گئے ہو تم, منع کر دیا تو میں نہیں کرنا. میں نے کاظم صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کاظم صاحب میں آ رہا ہوں. میں گیا, میں نے جا کے ان کے آگے اسکرپٹ رکھا, میں نے کہا یار میں نہیں کر سکتا. وہ اچھل پڑے ایسے, یوں اوپر گئے سیٹ سے, آنکھوں میں آنسو, غصہ, لال. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا اس آدمی کو. ادھر شبیر جان بیٹھے ہوئے, وہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں ان کو, کاظم پاشا کو, پاگل آدمی ہے یہ, اس کو پتہ نہیں, بال نوچ رہے ہیں اپنے, کیا کیا کریں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں وہاں سے وہ دے کے نکل گیا. شام میں نے پھر میرے بردر ان لا تھے جو میرے خالہ زاد بھائی بھی تھے, کووڈ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان سے میں نے, ان کی میری امی سنتی تھیں, میں نے ان سے ذرا سفارش لگ گئی. میں نے کہا ان کو بولیں ایک کرنے دیں ڈرامہ مجھے. تو خیر کٹ دی اسٹوری شارٹ, وہ ایک مجھے اجازت مل گئی. میں نے کاظم صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ رکھ لیا ہے بندہ. میں نے کہا چلیں کوئی اگلا ہوگا تو. پھر اگلے ہی دن رات میں ان کا فون آ گیا, کہنے لگے یار تم آ جاؤ, ایسا کرو اسٹوڈیو آؤ. میں چلا گیا, انہوں نے مجھ سے اسکرپٹ پڑھوایا. ہاں اسکرپٹ پڑھوایا, کہنے لگے بس باقی میں سنبھال لوں گا. وہ پھر اس طرح میرا وہ اسٹارٹ ہو گیا. اگلے دن میں ٹی جیز گیا, وہاں جا کے کپڑوں کا سائز دیا, یہ کپڑے 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 کپڑے. میں نے کہا یار یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا اس ٹائم بھی ہوتا تھا کہ یہ جو کپڑے ہیں میں لے کے جاؤں گا ساتھ؟ ہاں وہ آپ کے ہو جاتا ہے, بھائی واپس کریں گے پلیز. نہیں اس وقت تو ساتھ آپ کے ہو جاتا, آپ کے سائز پہ بنتے تھے. تو بہت سارے کپڑے وپڑے بنے, ہماری شوٹ شروع ہو گئی. اور وہ ڈرامے کی 6ٹھی ایپیسوڈ میں نے آنا تھا. جس دن وہ ایپیسوڈ آئی ہے اس دن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. گھر میں فون ایسا بجے, ہر میگزین, ہر اس سے فلمیں, ادھر لاہور سے فون آنے شروع ہو گیا. میں نے کہا فلم تو بہت مشکل ہے, ڈرامے میں اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے. مگر وہ اس ٹائم پہ تو فلمیں, مطلب وہ ایک ٹائم پہ آپ کی پنجابی سنیما چل رہا تھا, آپ فلمیں بنتی تھیں اس وقت. ہاں بنتی تھی, مگر اردو تو بہت کم بنتی تھی. ہاں اردو بنتی تھیں. تو نظر الاسلام صاحب ہوتے تھے, انہوں نے آفر کی. پھر مجھے ایکٹرز فون کرتے تھے کہ بھائی یہ کرو بھائی, یہ تم یہ فلم. تو لیکن فلم کا میرا وہ تھا نہیں, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں. جتنا آپ نے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کام کیا ہے, اور کیونکہ آپ نے مطلب آپ نے ماڈلنگ سائڈ بھی اس کی دیکھی, آپ نے اس کی ایکٹنگ سائڈ بھی دیکھ لی, آپ نے اس کی پروڈکشن سائڈ بھی دیکھ لی, کس سائڈ پہ آپ زیادہ کمفرٹیبل رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ مزہ اپنے انٹائر اس کریئر میں ماڈلنگ میں آیا تھا. اور اسپیشلی ماڈلنگ کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو جو ریمپ ہے نا, ریمپ واک, دیٹ ہیز دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی کریئر. مجھے بہت مزہ آتا تھا ریمپ کرنے میں, کیونکہ آپ جب لائیو ایک اسٹیج پہ جاتے ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں سے, وہ تھیٹر فیل آتی ہے. اس جو میرا کپڑوں کا ڈسپلے اور جس طرح سے واک بیکاز آف ہائٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ مجھے نا بڑا, میں فلو میں جاتا تھا اور بہت انجوائے کرتا تھا. میری ایک انرجی ڈفرینٹ ہوتی تھی. کبھی فیصل سے پوچھیں, فیصل اب بھی میں کبھی شو اسٹاپر بنتا ہوں تو فیصل کہتا ہے ریمپ پہ آ کے یہ انسان ہی چینج ہو جاتا ہے. تو مجھے کتنی انرجی ایک کک ملتی ہے. سو اٹس اے ڈفرنٹ وائب آئی گیٹ, ڈفرنٹ انرجی آئی گیٹ. سو آئی ایم ویری چارجڈ. تو مجھے وہ ایک بہت اس کا بیسٹ پارٹ لگتا تھا اپنی ماڈلنگ کا.